تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن. انٹرمیڈیٹ سال دوم، زبان دوم اردو. السلام علیکم بوائز اینڈ گرلز. آج ہم حصے نثر سے دوسرا سبق خاکہ نامدیو مالی پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاکہ کیا ہے اور خاکہ کس کو کہتے ہیں. انسان کے جذبات و احساسات کا خوبصورت اظہار بیان ادب کہلاتا ہے. اظہار بیان کے لحاظ سے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نظم اور نثر. نظم اور نثر کی بھی کئی قسمیں ہیں جس کو اصناف نثر اور اصناف نظم کہتے ہیں. اصناف نثر میں داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ کے علاوہ جدید اصناف نثر یعنی انشائیہ نگاری، سوانح نگاری، مزاح نگاری، تبصرہ نگاری اور تنقید نگاری کے ساتھ خاکہ نگاری بھی شامل ہے. یعنی خاکہ اصناف نثر کی ایک صنف سخن ہے. خاکہ اردو ادب کی ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی شخص کی شخصیت کشی اس انداز میں کی جاتی ہے کہ ہم اس شخص سے اچھی طرح واقف ہو جاتے ہیں. خاکے میں شخصیت کی ہو بہو عکاسی کی جاتی ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کو غیر جانبدارانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے. کسی شخصیت پر قلم اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے، اسی لیے خاکے کے چند شرائط ہیں. جیسے خاکہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخصیت سے اچھی طرح واقف ہو، خاکہ نگار اور موضوع خاکہ میں خلوص و محبت ہو، مبالغہ آرائی اور شکوہ شکایت نہ ہو اور نہ غیر ضروری تفصیل ہو اور نہ ہی کارناموں کا بیان ہو. یہ ایک مشکل فن ہے. اس کے لیے خاکہ نگار پہلے وہ افسانہ نگار، مضمون نگار یا شاعر ہوتا ہے. یعنی وہ کسی صنف سخن میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی شخصیت پر قلم اٹھاتا ہے یا کسی شخصیت کے بارے میں اپنا اظہار خیال کرتا ہے. خاکے کے موضوعات. خاکہ نگار سماج میں موجود جن افراد سے متاثر ہوتا ہے وہی خاکے کے موضوع ہوتے ہیں. دوست و احباب، رشتہ دار، بزرگ افراد، مشہور و معروف افراد کے علاوہ گمنام اور معمولی افراد کے اخلاق و اوصاف اور شخصیت کے ہمہ رنگ پہلو خاکوں کا موضوع ہوتے ہیں. خاکے کے ابتدائی نقوش انشاء اللہ خاں انشا اور محمد حسین آزاد کے تذکروں میں ملتے ہیں. بعد میں مولوی عبدالحق کو خیال آیا کہ جو بہترین شخصیات گزر جا رہی ہیں ان کی شخصیت کو قلم بند کیا جائے تاکہ آنے والی نسل کو معلوم ہو کہ پرانے زمانے کے لوگ کن کن خوبیوں کے مالک تھے اور وہ بھی ان خوبیوں کو اپنا سکیں. مولوی عبدالحق نے اپنے دوستوں کو خاکہ لکھنے کا مشورہ دیا. چنانچہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے خاکہ لکھا. ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی. فرحت نے اپنے استاد کا ہو بہو خاکہ لکھا جو بہت پسند کیا گیا. اس کے بعد مزید خاکے لکھے گئے جس میں مولوی عبدالحق بھی شامل ہیں. مولوی عبدالحق نے ایک معمولی شخص نامدیو مالی کی خوبیوں کو بتا کر اس کو لازوال کر دیا. مولوی عبدالحق کا تعارف. مولوی عبدالحق اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے قصبے ہاپوڑ کے سراوا گاؤں میں 20 اپریل 1870 عیسوی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سراوا اور ہاپوڑ میں ہوئی. فیروز پور پنجاب سے مڈل اسکول کا امتحان کامیاب کیا. پھر علی گڑھ آئے اور 1894 میں BA کیا. تعلیم سے فراغت کے بعد حیدرآباد آئے. فراغت یعنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد حیدرآباد آئے اور محسن الملک کے سیکریٹری مقرر ہوئے. آصفیہ ہائی اسکول کے صدر مدرس بھی رہے. افسر جنگ کے رسالے افسر کی ادارت بھی کی. افسر جنگ ایک نواب تھے، ان کا رسالہ تھا افسر جس کی انہوں نے ایڈیٹنگ کی. ادارت یعنی ایڈیٹنگ. اردو لغت کی تیاری کا کام کیا. اردو لغت یعنی اردو کی ڈکشنری کا. 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے. 1916 میں جامعہ عثمانیہ کے شعبے دارالترجمہ کے ناظم تھے یعنی ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن جس میں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا.
اور مختلف الفاظ بنائے جاتے تھے۔ اس شعبے کے وہ ناظم یعنی انتظام کرنے والے دیکھنے والے تھے اور عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو بھی رہے۔ عبدالحق نے ہمہ جہت کارنامے انجام دیے۔ ہمہ جہت یعنی مختلف قسم کے کام ایک ساتھ انجام دینا۔ دیکھیے ابھی وہ ایک ایڈیٹنگ بھی کرتے تھے اور لغت بھی بناتے تھے اور سیکریٹری بھی تھے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی بہت سے کارنامے انجام دیے۔ صحافی کی حیثیت سے، صحافی یعنی پبلشر، جرنلسٹ کو کہتے ہیں جو اخبار اور رسالے شائع کرتے ہیں، پبلش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحافی کی حیثیت سے معارف، افسر، نورس اور سائنس یہ سب رسالوں کے نام ہیں۔ جیسے رسائل کے ایڈیٹر تھے، یعنی ان تمام رسائل کی ایڈیٹنگ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتب کی حیثیت سے اردو کے قدیم تذکرے، مرتب یعنی ترتیب دینا، تمام چیزوں کو ایک ساتھ سال کے لحاظ سے ترتیب دینا اور شاعر کے لحاظ سے ترتیب دینا وغیرہ۔ تو ایک مرتب کی حیثیت سے اردو کے قدیم تذکرے جیسے نکات الشعراء، تذکرے ریختہ گویاں، مخزن نکات، عقد ثریا اور تذکرے ہندی وغیرہ کی اشاعت عمل میں لائی، ان سب کو شائع کیا۔ گولکنڈے کی مشہور مثنویاں یوسف زلیخا اور قطب مشتری کو مقدمے اور فرہنگ کے ساتھ شائع کیا۔ مقدمہ یعنی یہ مثنویاں کیسی ہیں، کب شائع ہوئیں، کس طرح لکھا گیا، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ سب ایک اپنے مقدمے کے نام سے شائع کیا کتاب کے شروعات میں، اور فرہنگ یعنی الفاظ معنی بھی ان کے ساتھ میں دے دیے۔ مثنوی گلشن عشق اور خواب و خیال کو بھی مرتب کیا۔ نصرتی، دیوان اثر، انتخاب کلام میر کے علاوہ علی نامہ اور تاریخ اسکندری پر بھی تبصرہ کیا۔ اردو کی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام ان کی ایک اہم تحقیقی تصنیف ہے نا، کہ اردو کی ترقی میں صوفیہ کرام نے جو کارنامے انجام دیے، جو خدمات انجام دی، اس کی انہوں نے تحقیق کی اور اس کو ثابت کیا کہ صوفیہ کرام نے اردو کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے شاگرد شیخ چاند نے مولوی عبدالحق کے خاکوں کو مرتب کر کے چند ہم اثر کے نام سے 1937 میں شائع کیا۔ اردو کے ایک محقق یعنی تحقیق کرنے والے، کھوجنے والے، تلاش کرنے والے، ریسرچر اور ماہر دکنیات یعنی اردو کے ادب کو، خصوصاً دکن کے ادب کو ڈھونڈ کر نکالنا اور اس کو ترتیب دینا، شائع کرنا اور اس زبان کی اہمیت کو بتانا، اس کے الفاظ بتانا وغیرہ۔ قواعد نویس یعنی سب سے پہلی مرتبہ انہوں نے اردو کے قواعد بتائے۔ لغت نویس، لغت یعنی ڈکشنری، اردو میں ڈکشنری بنانے کا کام ایک اہم کام تھا جس کو مولوی عبدالحق نے انجام دیا۔ مرقع نگار یا خاکہ نگار دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ایک ہی معنی ہیں دونوں کے، جس کے معنی ہیں اردو شخصیت کی ہو عکاسی۔ اور نقاد یعنی تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں۔ تنقید کے معنی ہیں جانچنا، پرکھنا، یعنی کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کو تنقید کہتے ہیں۔ اردو کے ایک محقق، ماہر دکنیات، قواعد نویس، لغت نویس، مرقع یا خاکہ نگار اور نقاد کی حیثیت سے مولوی عبدالحق صاحب کی خدمات ناقابل فراموش یعنی کبھی نہ بھلائے جانے والی ہیں۔ انہوں نے انجمن ترقی اردو کے ذریعے اردو کی نایاب یعنی نہ ملنے والی قدیم کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا اور ساری عمر اردو کی خدمت میں گزار دی، اسی لیے انہیں بابائے اردو کے خطاب سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنی ساری عمر اردو کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اردو کے لیے انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے، اسی لیے انہیں بابائے اردو کا خطاب دیا گیا۔ تقسیم ملک کے بعد 1948 عیسوی میں یعنی 1870 میں پیدا ہوئے، تو 1948 یعنی تقریباً 65 سال کے بعد انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور 16 اگست 1961 عیسوی کو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر وہیں انتقال کیا۔ انجمن ترقی اردو کے احاطے میں سپرد خاک ہوئے یعنی وہیں ان کی تدفین ہوئی، دفنائے گئے۔ مولوی عبدالحق نے نہ صرف اپنے اساتذہ، دوست احباب کے خاکے لکھے
بلکہ معمولی افراد کو بھی اپنا موضوع بنایا۔ ان تمام اشخاص کی شخصیت سے وہ بہت متاثر تھے۔ انہوں نے نامدیو مالی کا خاکہ لکھ کر یہ بتایا کہ خوبیاں صرف نامور اور مشہور و معروف شخصیات ہی کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ معمولی افراد بھی بہت ساری خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ مقبرہ رابعہ درانی کو بی بی کا مقبرہ بھی کہتے ہیں۔ رابعہ درانی کا اصل نام دلرس بانو بیگم تھا، جو مغلیہ بادشاہ اورنگزیب کی بیوی تھی۔ اورنگزیب نے مقبرے کو تاج محل کے طرز پر تعمیر کروایا، اسی لیے اس کو دکن کا تاج محل یا منی تاج محل بھی کہتے ہیں۔ بعد میں اورنگزیب کے بیٹے اعظم شاہ نے اس مقبرے کی تعمیر کی، یعنی جو کچھ بھی بچا کچا کام تھا وہ مکمل کیا اور باغ کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ خاکہ نامدیو مالی۔ خاکہ نگار ہیں مولوی عبدالحق۔ نامدیو ایک مالی کا نام ہے، مالی یعنی گارڈنر، باغ کی نگرانی کرنے والا، پانی ڈالنے والا، دیکھ بھال کرنے والا ہے نا، اس کو مالی کہتے ہیں، گارڈنر کہتے ہیں۔ مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد، یعنی رابعہ درانی اورنگزیب کی بیوی تھی ہے نا، ان کا مقبرہ تھا وہاں اورنگ آباد میں، جس کو شہزادہ اعظم شاہ نے تعمیر کیا تھا۔ یہ مقبرہ تاج محل کے مقبرے کے مقابلے میں بنایا گیا تھا۔ نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا، یعنی لوگوں نے قوموں اور نسلوں کو امتیازی یعنی اعلیٰ مقام دیا، جبکہ اعلیٰ مقام کے حامل لوگ نیک اور سچے ہوتے ہیں۔ چنانچہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ میراث یعنی یہ خوبیاں ایسی ہیں جو باپ دادا سے نہیں ملتی، بلکہ انسان کو اپنی محنت سے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ یہ خوبیاں سب لوگوں میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، جو محنت کرتا ہے اس کو مل جاتی ہیں۔ محنت کرنا یعنی سچ بولنا اور نیک کام کرنے کی مسلسل طور پر جستجو کرنا، اسی کی فکر میں رہنا، ٹھیک ہے۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، یعنی مولوی عبدالحق کی نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا، یعنی اسی باغ میں ان کا مکان بھی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا، یعنی اس کے ذمے کیا، نامدیو کے۔ میں اپنے کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمتن یعنی بہت توجہ سے غور سے اپنے کام میں مصروف پاتا تھا۔ یہ نامدیو بہت توجہ سے محنت سے کام کرتا تھا، جس کو دیکھ کر مولوی عبدالحق کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاف کر رہا ہے۔ تھانولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگتا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام کام نہیں، بیگار ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ جو کام خوشی سے کیا جاتا ہے اس میں مزہ آتا ہے اور وہ کام فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ نگہداشت یعنی دیکھ بھال کرنا، تو پیڑ پودوں کی اپنے بچوں کی طرح دیکھ بھال اور پرورش کرتا
ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسے خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھلتے پھولتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا یعنی مضبوط دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑ لگ جاتا یا کوئی روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے کہہ کر منگواتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعمل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ مولوی عبدالحق بتاتے ہیں کہ نامدیو مالی بہت محنت اور توجہ سے کام کرتا تھا۔ جڑی بوٹیوں کی اس کو شناخت بھی تھی، وہ اس سے بچوں کا علاج بھی کرتا تھا اور درختوں کو اپنے بچوں کی طرح نگہداشت کرتا تھا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وہ خود بھی بہت صاف رہتا تھا اور ایسا ہی چمن کو بھی رکھتا تھا، اس قدر صاف جیسے رسوئی گھر کا چوکھا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، روشیں باقاعدہ، روش یعنی چمن میں چلنے کا راستہ، تھانولا درست یعنی تھانولا یعنی پانی ڈالنے کی جگہ، جو دائرہ بنا ہوتا ہے وہ، سنچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ، سنچائی یعنی پانی ڈالنا اور جھاڑوں کو وقت پر کاٹنا، اچھی طرح رکھنا، جھاڑنا بہارنا صبح روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اس نے بڑی محنت اور توجہ سے چمن کو صاف ستھرا بہت ہی اچھی طرح آئینے کی طرح بنا کر رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خاں فینسی خود بھی بڑے کارگزار یعنی اچھا کام کرنے والے اور مستعد یعنی ایکٹیو شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے یا لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ مولوی عبدالحق بتاتے ہیں کہ انسان فطرتاً کاہل اور کامچور ہوتا ہے، جب اس پر نگرانی کی جاتی ہے تبھی وہ کام اچھی طریقے سے انجام دیتا ہے، ورنہ وہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، کام اچھی طرح انجام نہیں دیتا۔ لیکن نامدیو مالی ایسا نہیں تھا۔ آرام طلبی ہم میں کچھ مورث سی ہو گئی ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آرام طلبی بھی باپ دادا سے ہی ملی ہے، سب کے سب کچھ کام چور ہی واقع ہوئے ہیں، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی خواہش۔ مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی کی ایک اور خوبی بتائی کہ نامدیو مالی کبھی کسی تعریف یا نام کے لیے کام نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کوئی انعام کی پرواہ تھی، بلکہ وہ کام کو بہت ذمہ داری سے اور خوشی سے انجام دیتا تھا۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دق کے بیمار، لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا یعنی پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان قطع کر رکھے تھے، یعنی ان کے حال برے ہو گئے تھے، پریشان تھے وہ لوگ اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا۔ مگر
یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، یعنی ان کی زندگی کا پانی تھا۔ آب یعنی پانی، حیات یعنی زندگی، زندگی دینے والا پانی تھا، یعنی وہ گدلا پانی ہی انہیں زندگی دیتا تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر، یعنی ایسے کام پر جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو، پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی توشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کے تفویض ہوا، یعنی ذمے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ، جو اپنی تربیت و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے، یعنی لطف اندوز ہوتے۔ کون سے باغ کو دیکھنے آتے؟ مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے، جس کو ڈاکٹر سراج الحسن نے بڑی محنت سے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران کار اور 20 مالی، اور مالی بھی کیسے کیسے، ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یعنی ان کی محنت اور کوشش تھی کہ بہت اچھے مالیوں کو ڈھونڈ کر انہوں نے شاہی باغ کے لیے منتخب کیا تھا یا مقرر کیا تھا۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہا کاج رہا، یعنی اسی نے ہی بہت زیادہ محنت کی اور کام کیا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سینڈی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سینڈی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی تک نہ پی۔ بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، یعنی حملہ ہوا۔ سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ برابر اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا یعنی موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ یعنی جھنڈ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ آخر اسی میں جان دے دی۔ میں کہتا ہوں کہ اسے شہادت نصیب ہوئی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا، یعنی سب سے مل جل کر رہنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، یعنی وہ فریش دکھائی دیتا تھا اور ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر، یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا۔ آخر کار کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا، یعنی اس نے کبھی بہانے نہیں بنائے بلکہ ہمیشہ ہر حالت میں کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔
ہے نا. انسان جہاں کچھ کام کرنے لگتا ہے یا کچھ اچھا کام کرتا ہے تو دوسروں سے اپنے آپ کو بہت اچھا خیال کرتا ہے اور دوسروں کو کم سمجھنے لگتا ہے. اس میں یہ عادت نہیں تھی، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر تھا نہ غرور. وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا. اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا. وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا اور سب سے محبت کرتا تھا. وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں اور پودوں کی خدمت کرتا تھا. یعنی بہت ہی اچھے خوبیوں کا صاف نیک دل انسان تھا. لیکن اس کو کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. یعنی اچھے کام کرنے کی اس کو عادت تھی. نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی. جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں. مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کو درجے کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. درجے کمال تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے. یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے. حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کتنی اور کس کی پوجا پاٹ یا عبادت کی. وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں. وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استطاعت یعنی جو صلاحیت تجھ میں ودیت کی تھی، یعنی تجھ کو عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا. اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو مالی نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا دھیڑ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا. مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی کی پیشہ ورانہ خوبیاں، ظاہری خوبیاں اور باطنی خوبیوں کا ذکر کیا ہے. پیشہ ورانہ خوبیاں یعنی وہ مالی تھا تو اس کو اپنے کام سے عشق تھا. وہ کام دل لگا کر کرتا تھا، محبت، محنت، خوشی سے کرتا تھا، وقت پر کرتا تھا، ہر حال میں کرتا تھا اور کام کے لیے مشقت اٹھاتا تھا، رات بھر بھی کام کرتا تھا. اور اس کی باطنی خوبیاں یہ تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا اور بچوں کا علاج کرتا تھا، لوگوں سے محبت کرتا تھا، مل جل کر رہتا تھا، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا تھا، چھپ کر ملتا تھا، عاجزی ان کی ساری تھی. اور اس کی باطنی خوبیاں یہ تھی کہ وہ کسی سے جلتا نہیں تھا اور اپنے آپ کو بہتر خیال نہیں کرتا تھا اور اپنا مقابلہ لوگوں سے نہیں کرتا تھا اور وہ بہت اچھا انسان تھا. ہوم ورک: مندرجہ ذیل عبارت کی بحوالہ متن تشریح کیجیے. متن کے حوالے کوشچن پیپر کے بٹ نمبر 6 میں آتے ہیں. چونکہ یہ بحوالہ متن ہے اسی لیے حوالہ لکھنا بہت ضروری ہے. حوالہ نہیں لکھیں گے تو مارکس کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، حوالہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جملہ خاکہ نامدیو مالی سے لیا گیا ہے. اس کے لیے لکھنے والے یا خاکہ نگار مولوی عبدالحق ہیں. اس کے بعد 3 لائن میں متن کی تشریح کیجیے. ٹھیک ہے، متن کے حوالے یہ ہیں: اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا. دوسرا، وہ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی. تیسرا، نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. 5 سطروں میں جواب دیجیے. نثر کے متعلق شارٹ آنسرز کوشچن پیپر میں بٹ نمبر 8 میں آتے ہیں. پہلا سوال ہے: نامدیو مالی کون تھا؟ دوسرا، نامدیو مالی پیڑ پودوں کی کس طرح نگہداشت کرتا تھا؟ تیسرا، نامدیو مالی جڑی بوٹیوں سے کس طرح علاج کرتا تھا؟ چوتھا، خشک سالی کے زمانے میں نامدیو مالی نے کس طرح باغ کی نگہداشت؟ صرف ایک جملے میں جواب دیجیے. نثر سے متعلق 1 ورڈ آنسر بٹ نمبر 10 میں آتے ہیں. پہلا کوشچن ہے: نامدیو مالی کہاں کے باغ کا مالی تھا؟ دوسرا، پیڑ پودوں کو دیکھ کر نامدیو کس طرح خوش ہوتا تھا؟ تیسرا،
پودے کو کیڑ لگنے پر نامدیو اس کو کس طرح بچاتا تھا؟ چوتھا، مقبرہ رابعہ درانی کے باغ کو کس نے آباد کیا؟ پانچواں، نامدیو کا انتقال کس طرح ہوا؟ 15 سطروں میں جواب دیجیے۔ نثر کے متعلق لانگ آنسرز بٹ نمبر 3 میں آتے ہیں۔ پہلا ہے خاکہ نامدیو مالی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دوسرا، نامدیو مالی کن کن خوبیوں کا مالک تھا؟ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری پر نوٹ لکھیے، یا مولوی عبدالحق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟